عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آواز بلند صلوات. صاحبان گرامی، بسم اللہ، میرے عزیز سامعین، ماشاءاللہ، سب سے پہلے حمد و ثنا اس خدا وند متعال کے لیے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پہ چلنے والی چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا صاحبان، اگلے جملے کے لیے تمہیداً عرض کر رہا ہوں، اگر انسان سائنسدانوں کے مقالات، ان کی تحقیقات کا مطالعہ کرے، ان کے سامنے ایک جملہ آتا ہے کہ تمام حیوانات بولتے ہیں سوائے ایک کے، حیوانات رکھتے ہیں پھیپھڑے، اس لیے پھیپھڑوں کی بنا پر بولتے ہیں، لیکن مچھلی ایک ایسا جانور ہے یا ایسی پانی کی مخلوق ہے جو پھیپھڑے نہیں رکھتی، لہٰذا عرض کرنے جا رہا ہوں تمام حمد و ثنا اس خدا وند متعال کے لیے جو سمندر کی گہرائی میں موجود نہ بولنے والی مچھلی کی بھی فریاد کو سنتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور پھر حمد و ثنا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور پھر حمد و ثنا اس خدا وند متعال کے لیے جو اڑتے ہوئے پرندوں، پھڑپھڑاتے ہوئے پروں سے پرواز کرتے ہوئے پرندوں کی منزلوں کو بھی جانتا ہے، رستوں کو بھی جانتا ہے، بھلا اتنا عالم خدا کیسے ہو سکتا ہے ہدایت کے ضرورت مند انسان کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے؟ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ اس خداوند متعال نے احسان کیا ہم پر کہ ہم کو پہلے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء تقریباً بھیجے، پھر سلسلہ ختم نہ کیا بلکہ اپنے آخری نبی سے اعلان کروایا کہ اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے ہدایت کا سلسلہ کٹا نہیں، امامت کا سلسلہ کٹا نہیں، میرے بعد بھی امام موجود ہوگا، تمہاری ہدایت کے لیے موجود ہوگا، لہٰذا میرے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب تم پر موجود ہوگا۔ ماشاءاللہ، پھر دیکھیے کیسی مماثلت ہے انبیاء میں سے پہلے خلیفہ کی اور ادھر سے امامت میں پہلے خلیفہ کی۔ اللہ اکبر۔ مماثلت کیا ہے؟ جب حضرت آدم کا اعلان اللہ نے شروع کیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس وقت موجود جو تھے فرشتوں کی صفوں میں شیطان بے نقاب ہو گیا۔ جب علی کی ولا کی باری آئی، جب اعلان نبوت کر رہے تھے اللہ، اس وقت بھی شیطان نے بے نقاب ہوا۔ جب باری آئی علی مولا کی، آخری نبی سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے بعد وسیع، میرے بعد امام علی ابن ابی طالب ہوگا، تو اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں موجود شیطان بے نقاب ہو گیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیے کیا کمال علی ابن ابی طالب کا۔ اس سے پہلے عرض کرتا چلوں، خدا وند متعال نے ہدایت کے لیے 5 عہدے قرآن میں قرار دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 5 عہدے، پہلا عہدہ خلیفہ کا، دوسرا عہدہ امامت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور پھر آخری عہدہ ہے ولایت کا۔ سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے ولایت کا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیان کرتا چلوں گا کہ ولایت کیسے ہے۔ خلیفہ اللہ خود نہیں، خلیفہ بناتا ہے خود۔ البتہ یہ بھی یاد رہے خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتا۔ خلیفہ اللہ نے بنایا، خود خلیفہ نہیں۔ رسول اللہ نے بنایا،
खुद रसूल नहीं, माशाअल्लाह। अल्लाह ने नबी बनाया, नबूवत अता की, लेकिन खुद नबी नहीं। अल्लाह ने इमाम भेजे, लेकिन खुद इमाम नहीं। जब विलायत की बारी आई, अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला वली मैं खुद अल्लाह हूँ। फिर फरमाया व रसूलहू, और रसूल है। फिर जब अली मौला की बात आई, सबसे लंबे कसीदे पढ़े, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। याद रखना, पहला वली मैं अल्लाह खुद हूँ, फिर दूसरा वली रसूल है, तीसरा वली अली मुर्तज़ा है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। माशाअल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। और बहुत खूबसूरत लगते हैं वो इंसान जो हर वक्त अपनी जुबान पे अली वारिस के नारे से भरे हुए हैं। वाह 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 फिर वाह। सिर्फ जुबान पे नहीं, बल्कि हर जगह अपनी नई कोठी बनाई, उस पे अली वारिस दर्ज कर दिया। वाह वाह। नई गाड़ी ली, उस पे अली वारिस दर्ज कर दिया। वाह। अर्ज करता चलो अली वारिस अली वारिस। एक साहब कहने लगे आप अली को बहुत बढ़ा देते हैं। हमने कहा कैसे? कहने लगे कायनात का वारिस है अल्लाह, और आप कहते हुए अली वारिस है। हमने कहा साहिब कुरान पढ़ा है? कहने लगे जी हाँ, कुरान पढ़ा ही नहीं बल्कि हाफिज भी हैं। हमने कहा फिर ऐसा कीजिए, जाइए जाकर समझ के पढ़िए। सूरह अंबिया आयत नंबर 105 पढ़िएगा, उसमें खुदावंद मुतआल फरमा रहा है वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्दा यूरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमा रहा है हमने ज़बूर में भी दर्ज कर दिया, और उसके बाद आने वाली आसमानी किताबों में भी दर्ज कर दिया। क्या दर्ज किया? ये दर्ज किया कि ज़मीन के वारिस हैं इबादियत सालिहून, अल्लाह के नेक बंदे। अब अर्ज करता चलूं, सालिहून है जमा का सीगा। साहिब एक नहीं आता, तुम्हें तो एक अली से तकलीफ है ना। हमारे अकीदे के मुताबिक, इस कुरान के मुताबिक एक अली वारिस नहीं बल्कि 14 के 14 वारिस हैं। वाह 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 वाह। हैदरी आली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहिबान ज़िफ़ार फिर कहने लगे साहिब आप और भी अली को बहुत बढ़ाते हैं। वाह वाह। हमने कहा साहिब बयान करेंगे कहाँ कहाँ हम अली को बढ़ाते हैं। कहने लगे साहिब कलमे में देख लीजिए। हमने कहा दलील से बात करें, ऐसे बात ना कीजिए, हमें दलील से बताइए। असल में पता हमको भी चल गया था तकलीफ किस जगह पर है। हम उनके मुंह से खुद बुलवाना चाहते थे अलीयुन वलीउल्लाह। अब जब हमने कहा साहिब दलील से बात करें, कहने लगे साहिब जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं कलमे में छोटा सा कह देते हैं, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं फिर छोटा सा कह देते हैं, लेकिन जब अली मौला की बारी आती है पता नहीं शियों को क्या होता है। पता नहीं क्या होता है, अली के फजाइल लंबे लंबे शुरू कर देते हैं। हमने कहा साहिब बात इस तरह है, आपने कुरान हिफ्ज़ कर रखा है, जाइए कुरान से ही पढ़िएगा कि अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, छोटा सा, व रसूलहू, छोटा सा। कभी अल्लाह से भी सवाल किया है अली के कसीदे इतने लंबे क्यों पढ़ता है? वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह ने अपने लिए तो सिर्फ कहा वलियुकुमुल्लाह, रसूल के लिए कहा व रसूलहू। जब अली की बारी आई इतने लंबे कसीदे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। फिर कहने लगे साहिब कहने लगे आप और भी मकामात पे अली को बहुत बढ़ाते हैं। उसके सबूत के लिए अभी मैं बोलने लगा हूँ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। यही सबूत। कहने लगे साहिब जब आप नारे तकबीर लगाते हैं
آپ کے شیعہ لوگ آہستہ سا اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں اس وقت بھی یا رسول اللہ ایسا سے کہہ دیتے ہیں، لیکن جب علی مولا کی باری آتی ہے نعرہ حیدری لگاتے جائیں، شیعوں کے اندر پتہ نہیں کون سی طاقت، کون سی کرنٹ آتی ہے، اچھل اچھل کے کہتے ہیں یا علی یا علی۔ ہم نے کہا صاحب یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، اللہ اکبر کہنا بھی آہستہ چاہیے، یا رسول اللہ کہنا بھی آہستہ چاہیے، اور یا علی کہنا بھی بلند چاہیے۔ کہنے لگے صاحب آپ بھی ایسے ہیں۔ ہم نے کہا اب بات کرتے ہیں پوری آپ کے ساتھ، اگر ہمارا مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں کے ساتھ ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر ہمارا مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں کے ساتھ ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے، بس کریں ہی کیا، اب مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں کے ساتھ ہے۔ واہ 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 حیدری ماشاءاللہ۔ ابو ذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، پورے سینے کی قوت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ صاحبان ذی وقار، پھر آج کل آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھا ہوگا، پرنٹ میڈیا بھی دیکھا ہوگا، شان عظمت صحابہ کے نعرے لگا کر جو کچھ کہا گیا، اسی آڑ میں امیر یزید کے نعرے لگائے گئے آپ کی نظروں کے سامنے، اسی آڑ میں کہا گیا کہ ذکر حسین اتنا کیوں کرتے ہیں آپ، اتنے جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ ہم نے کہا صاحب یہ بھی معاملہ حل کر دیتے ہیں، یہاں پر سنت الہیہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ فلاں کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو۔ قرآن میں اپنے رسول کو فرما رہا ہے کبھی فلاں نبی کا ذکر کرو، کبھی فلاں کا ذکر کرو۔ کچھ بیان کروں آپ کے سامنے، بسم اللہ۔ 300 سے زیادہ مقامات ہیں، اتنا ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہونے کو قریب ہے، لہٰذا کچھ مقامات بیان کرنے لگا ہوں۔ خداوند متعال اپنے حبیب کو فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب جائیے ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ سچا نبی تھا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ جائیے ادریس کا ذکر کیجئے، وہ بھی سچا نبی تھا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے حبیب جائیے اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچا تھا، وعدوں کو پورا کرنے والا تھا، رسول تھا، نبی تھا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تنگ تو نہیں ہو رہے قرآن سے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے ساتھ بولیے تاکہ پتہ چلے علی والے قرآن سے کتنا متمسک ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن ناطق سے بھی متمسک ہیں بے شک اور قرآن دوسرے سے بھی متمسک ہیں۔ بے شک۔ صاحبان پھر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤدا۔ اے میرے حبیب جائیے میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا۔ اے میرے نبی محمد مصطفیٰ جائیے ایوب کا ذکر کیجئے جو میرا بندہ تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم۔ اے میرے محمد جائیے ذکر کیجئے داؤد کا بھی ذکر کیجئے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَالذُّلْكِفْلِ۔ جائیے اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، یسع کا بھی ذکر کیجئے، ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے۔ کیوں ذکر کیجئے؟ کیونکہ وہ میرے چنے ہوئے بندے تھے۔ اب تو ہی مجھے بتا جب چنے ہوئوں کا ذکر ہو تو پھر جن کے نام ہی اللہ خود مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ رکھے ان کا ذکر کیوں نہ ہو؟ واہ 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 ماشاءاللہ۔ صاحب خداوند متعال نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ایک مقام پر اپنے نبی کو فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ۔ اے میرے محمد مصطفیٰ جائیے ذکر کیجئے آدم کے 2 بیٹوں کا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سوال تو بنتا ہے سبحان اللہ۔ یا
رسول اللہ سے پوچھ کے بتائیے، آدم کے بیٹے تو بہت زیادہ تھے، صرف 2 کا ذکر؟ سبحان اللہ. فرمایا اس لیے 2 کا ذکر کیونکہ ایک تھا مقتول، ایک تھا قاتل، ایک تھا مظلوم، ایک تھا ظالم. لہٰذا ہمیں پتہ ہے قرآن ہے آخری زمانے تک کی کتاب، لہٰذا جو مطالعہ کرے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا، وہ ظالم پہ لعنت کرے گا، مظلوم پہ رحمت و درود و سلام پڑھے گا. لہٰذا ہمیں درس مل گیا. درس یہ ملا کہ جب کہیں ظلم دیکھو اس پہ لعنت کرتے رہنا، جب کہیں مظلوم دیکھو اس کی مدد و نصرت کرتے رہنا، اس پہ درود پڑھتے رہنا. ہم شیعہ اسی لیے لعنت کرتے ہیں یزید پر، کیونکہ قرآن کہتا ہے ظالم پہ لعنت کرو. ہم اسی لیے ذکر حسین کرتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ہمیشہ مظلوم پہ رحمت و درود پڑھتے رہو. نعرہ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزید جد چلانا بے شمار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر اگر آپ توجہ فرمائیں بسم اللہ. تو قرآن میں اس کے بعد مختلف آلوں کا ذکر بھی ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے جلدی گزر رہا ہوں، پھر موقع ملا کبھی تو پڑھوں گا. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ایک احسان فرمایا، اگر کسی جانور نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت سر انجام دی، اس کا بھی قرآن میں ذکر کی. اللہ اکبر. پہلا مقام کون سا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنود. فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے تھے، ان کے گلوں سے شان شان کی آوازیں آتی تھی. مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ دوڑتے تھے، پتھروں سے ان کے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے فوراً ان کے اندر سے آگ کی چنگاریاں نکلتی تھی. مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ظلم کے جابروں کے درمیان گھس کر ان کو مار دیا کرتے تھے. لیکن جو یہ انسان ہے نا، یہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، ناشکرا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی گھوڑا خدا کی راہ میں کوئی خدمت سر انجام دے، وہ صرف امام بارگاہوں میں نہیں آتا بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے. ماشاءاللہ. وہ گھوڑا صرف امام بارگاہوں میں نہیں آتا بلکہ وہ قرآن میں بھی آتا ہے. اور پھر صرف گھوڑے کا ذکر نہیں، پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. صرف قرآن پڑھوں گا کیونکہ علی سے ہم نے قرآن کو سیکھا ہے، اسی لیے صحیح سمجھ کر بیان کریں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں کے لشکر کا کیا کیا؟ ماشاءاللہ. کیا کیا؟ ابرہا نے حملہ کیا ہاتھیوں کے ساتھ. اس دور کی سب سے بڑی فوج تھی ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کیا. اب ہوا کیا؟ جب حملہ کیا ادھر سے ارسل علیہم طیرن ابابیل، ہم نے ابابیل کو بھیجا. میں کہوں گا یا اللہ، ہاتھی تھے، اتنا چھوٹا سا پرندہ کیوں بھیجا؟ ایسا کرتا کوئی ڈائناسور بھیج دیتا جو ان کو وہیں مار کے گرا دیتا. جی اللہ اکبر. ایسا کر دیتا، یا کسی اچھی نسل کے ہاتھی کو بھیج دیتا جو ان کو مار کے پرے گرد تک. ہاں، ذلت و رسوائی اس میں نہیں ہوتی کہ اپنے سے ان کے مقام سے بڑے سے کسی سے نے مروایا جائے. ذلت و رسوائی ان کی اس میں ہے کہ چھوٹے سے پرندے سے مروایا جائے. اب پرندے آئے، پرندوں کے منہ میں کنکریاں، 2 پنجوں میں کنکریاں، ہر ایک ہاتھی پہ پھینکتے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. ایسے ہو جاتے جیسے بھوسا ہوتا ہے، صاحب کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے بھوسے کی طرح ہوتے ہیں. جب ایسا منظر کوئی بھی دیکھے گا فوراً دوڑے گا، کبھی اس طرف کبھی ادھر.
اب دیکھیے تفاسیر اٹھا لیجئے، چاہے کوئی سنی کی تفاسیر ہو، شیعہ کی تفاسیر ہو، دیوبند کی تفاسیر ہو، مجھے دکھا دیجئے کسی ایک پرندے کا بھی نشانہ خطا کھا گیا ہو، کسی بے گناہ کو لگ گیا ہو، کہیں گے صاحب ایسے نہیں ہوا، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کہنے لگے صاحب ارسل علیہم طیرن ابابیل، اس لیے کہ اس نے بھیجا تھا، اپنی مرضی سے نہ آئے تھے۔ میں کہوں گا اپنے ایمان کو درست کر، جب ایک اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا، خطا نہیں کر سکتا، تو پھر مجھے بتا جن کے بارے میں اللہ خود فرمائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے انہیں پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر بتا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے خطا کی؟ سبحان اللہ، سبحان نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ پھر صاحبان ذی وقار خطا کا جملہ کہا انہوں نے، آپ سب نے سنا ہوگا اس ملعون کی بکواسات کو، کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا گیا تھا۔ ایک دربار تھا، اس میں اس سے پہلے بی بی کو کہا گیا، بی بی نے جواباً کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ بی بی نے اپنے بابا کی قبر پہ جا کر کہا تھا میں بروز محشر اس بات کی شکایت کروں گی۔ صاحبان ہم اس لیے روتے ہیں، بی بی جب دربار گئی، ایک وقت تھا جب دربار جاتی اس وقت رسول اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن جب آج دربار گئی اصحاب بیٹھے رہے، بی بی کھڑی رہی، اتنا ہوتا ہم برداشت کر جاتے، ہم شیعہ نہ روتے، لیکن حد کر دی، بی بی کھڑی رہی، یہ مسکراتے رہے، بی بی روتی رہی، یہ بھی ہوتا ہم برداشت کر جاتے، بی بی برداشت کرتی رہی، سند کے ٹکڑے ہوئے بی بی برداشت کرتی رہی، گواہ جھٹلائے گئے بی بی نے برداشت کر لیا، لیکن ایک مقام ایسا آیا، بی بی بابا کو رو رو کر بتا رہی ہیں بابا ایک مقام ایسا آیا میں برداشت نہ کر سکی، بروز محشر میں اللہ کے آگے شکایت کروں گی، تیرے اصحاب مجھے تازیانے مار مار کے کہہ رہے تھے بی بی واپس چلی جا تو دین کے مسئلے بھول چکی ہے۔ عزرکم من اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ اور پھر بی بی اتنی عظیم بی بی سلیمان، جناب سلیمان کی عادت تھی جب بھی مدینہ سے کہیں باہر جاتے رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کو بتا کر جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا کے در پہ آتے، انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے، دستقل باب کرتے، بی بی کو بتاتے ایک روز ایسا ہوا، دقل باب کیا، بی بی دروازے پر آئی، کہنے لگے بی بی میں آج کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا چچا سلیمان ایک منٹ رک جائیے، رسول اللہ نے آپ کو اہل بیت میں سے قرار دیا تھا۔ چچا سلیمان ایک منٹ میری بات سنیے، لوگوں کو لعاب دہن تھوک ایسے آتا ہے پانی کی صورت میں، لیکن ان ملعونوں نے مجھے اتنا مارا، اب میرا لعاب دہن پانی کی صورت میں نہیں آتا، میرا لعاب دہن خون کی صورت میں آتا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میں برداشت نہ کر سکا۔ آغا مجید بنی فاطمہ ایرانی نوحہ خان ہے، وہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان برداشت نہ کر سکے، فوراً وہاں سے چلے، کہا ایک بیابان میں جا کے روتا ہوں، کوئی دیکھے نہ، ملعونوں کا شہر ہے اب یہ، رسول اللہ کے جانے کے بعد اب اس میں بی بی کے لیے یا رسول اللہ کے رونے کے لیے مقام نہیں ہے، لہٰذا ایک بیابان میں گئے، کیا دیکھا آگے ایک شخص پہلے ہی زاروں کی طرح رو رہا تھا، جب قریب جا کر دیکھا علی مولا رو رہے تھے، مولا کو کہتے کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا تیری بھی شکل بگڑی لگتی ہے، تو کیوں رو رہا ہے پہلے وہ تو بتا۔ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں، آج میں در فاطمہ پر گیا تھا، بی بی نے یہ مجھے بولا، کہا سلیمان بس اتنا ہی، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں بی بی پاس بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے اے علی میری طرف تو دیکھیے،
ارے علی میری طرف دیکھیے، اب زہرا کی یہ حالت ہو چکی ہے، اصبحت کل خیال کأن ھذا لیس لہ بدن لہ وجود. کہا اب زہرا کی حالت یہ ہو چکی ہے، اس وجود کے ساتھ چل رہی ہے، اس خیال کے ساتھ چل رہی ہے جس میں کوئی بدن نہیں ہوتا. اب فرمایا اے علی میری طرف دیکھیے تو صحیح، اب میں دیواروں کے سہارے چل چل کے تھک چکی ہوں. اے علی اب زہرا کی حالت یہ ہو چکی ہے، اپنے سر کو اپنے بدن پہ نہیں ٹھہرا پاتی. اے علی اب ہرا اس دنیا سے تھک چکی ہے. اور ایک ایسا مقام آیا، بی بی نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا. عموماً رواج ہوتا ہے ماں بیمار ہو بچوں کو اکٹھا کرتی ہے، پاس بٹھاتی ہے، کہتی ہے بچوں کو میں جوان ہوتے دیکھ لوں. دعا کرواتی ہے کہ دعا یہ کرواتی ہے کہ دعا کرنے لگی ہوں تم نے آمین کہنا ہے، صحتیاب ہو جاؤں میں جلدی جلدی. لیکن اب کیا دیکھیے، بی بی نے بچوں کو اکٹھا کیا، بچے خوش ہو گئے کہ آج بی بی اپنی صحت کے لیے دعا کریں گی. لیکن سنیں کیا عزاداروں، بی بی نے دعا کیا کی؟ کہا اللہم اجعل وفاتی، اے خدایا میرے موت کو جلدی لے آ. ہم نے سن لیا حسن و حسین زینب کلثوم پہ کیسی گزری ہوگی. زیادہ مختصر سی روایت پڑھ رہا ہوں. شاہ صاحب بچے چھوٹے ہوں تو ماں دعا کرتی ہے میری عمر میں اضافہ ہو. قبلہ صاحب فرما رہے ہیں جب بچے چھوٹے ہوں ماں دعا کرتی ہے کہ میری ماں کی عمر میں اضافہ ہو تاکہ ہم کو جوان ہوتا دیکھ لے. لیکن عزاداروں یہاں کچھ اور ہی معاملہ تھا. عزاداروں سنو کہ بی بی اس دنیا سے چلی گئی. ایک روز حسن و حسین بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک گلی سے گزرے. اس گلی میں جو ہی پہنچے فوراً رونا شروع کر دیا. علی مولا آگے بلائیں نہ آئیں. کہا بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے بابا اس گلی میں ہم نے اپنی ماں کو تماچے لگتے دیکھا تھا. تاریخ نے اس کو بھی لکھا تماچوں کا انداز کیا تھا، کتنے زور کا. جناب مقداد جس دن بی بی کے انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اس سے اگلے روز جناب مقداد محلہ بنی ہاشم سے باہر نکل رہے تھے. ایک شخص آیا، جوان قد، لمبے سے قد کا مالک تھا. اس نے دیکھا جناب مقداد کو. سمجھ جائیے گا جس کی میں بات کر رہا ہوں. جب جناب مقداد کو دیکھا اس وقت جناب مقداد سے کہتا ہے کہاں سے آ رہا ہے مقداد؟ کہا میں علی کے گھر گیا ہوا تھا. کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ اس دنیا سے فاطمہ چلی گئی ہے، ہم جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. جناب مقداد نے کہا ان کا جنازہ رات کی تاریکی میں ہو گیا تھا. انہوں نے وصیت کی تھی جو میرے بابا کے جنازے میں نہیں آئے وہ میرے جنازے میں نہ آئے. اس نے غصہ کیا، جناب مقداد کو ایک تماچا مارا. تماچے کی شدت یہ تھی جناب مقداد زمین پر گرے. جو ہی زمین پر گرے رونا شروع کر دیا. اس نے آہستہ آہستہ ہنستے ہوئے کہا مقداد تماچا زور کا لگ گیا تب ہنس رہا ہے. کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا کہ تیرا تماچا جو ہے زور کا لگ گیا، اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں میں تو ہوں مرد، میں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کئی غزوات بھی لڑی، میں تیرا تماچا نہیں برداشت کر سکا. اللہ جانے بنت محمد نے تیرے تماچے کیسے برداشت کیے. اللہ رحمت اللہ علیہ الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.